ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. حضرات گرامی قدر، پچھلی گفتگو میں ہم نے شرعی مسائل کے حوالے سے وضو کے شرعی احکام کے بارے میں بات کی تھی، اور اس ضمن میں وضو کے شرعی احکام بیان کیے تھے. وضو کے 4 فرائض کا ذکر ہوا، پھر وضو کی 18 سنتیں ہم نے ان کا ذکر کیا، پھر 6 چیزیں وضو میں مکروہ ہیں ان پر گفتگو ہوئی، اور 12 چیزیں ایسی ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، نواقض وضو، ان کا ذکر کیا تھا. اور وضو کے 14 مستحبات، وہ عمل جو مستحب ہیں وضو میں، ان کا ذکر کیا تھا. نواقض یعنی وضو توڑنے والی چیزیں، وضو کی سنتیں، وضو کے فرائض، وضو کے مکروہات اور وضو کے مستحبات، ان پر گفتگو ہو چکی ہے. اب شریعت کا ایک اور حکم ہے کہ جب آپ وضو کرنے کی پوزیشن میں نہ ہوں اور پانی اویلیبل نہ ہو، یا وہ مختلف حالات درپیش ہوں جن کا ذکر ہم آگے کریں گے، تو اس صورت میں قرآن مجید نے وضو کا متبادل تیمم رکھا ہے. اگر وضو کرنے کی صورت نہ ہو تو شریعت نے آسانی اور سہولت دیتے ہوئے تیمم کرنے کی اجازت دی ہے. اور قرآن مجید میں تیمم کا حکم ہے. فرمایا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً. اگر تم مریض ہو، پہلی سورت جو قرآن مجید بیان فرماتا ہے، اگر تم مریض ہو اور پانی استعمال کرنے سے مرض کے بڑھ جانے کا خدشہ ہو، کوئی زخم ایسا ہے اعضاء پر، اکثر اعضاء پر زخم ایسا ہے کہ پانی کے استعمال سے اس مرض کے بڑھ جانے کا خدشہ ہے، تو اس صورت میں تیمم کر لو. یا تم حالت سفر میں ہو اور سفر میں تم پانی نہیں پاتے، صحرا وغیرہ کا علاقہ ہے، اس صورت میں بھی تیمم او جاء احد منکم من الغائط، یا پیشاب کی صورت ہو گئی، بڑا پیشاب وہ کر لیا، اب پانی اویلیبل نہیں ہے، تو اس صورت میں مٹی کے ساتھ طہارت حاصل کرنے کا حکم ہے. او لمستم النساء، یا بیویوں کے ساتھ مباشرت کی صورت میں
اگر پانی موجود نہیں ہے کہ جس سے تم غسل واجب کر سکو، تو پھر ان صورتوں میں فرمایا کہ فلم تجدوا ماء، اگر ان ساری صورتوں میں تمہارے پاس پانی نہ ہو، فرمایا کہ فتیمموا، پھر تم تیمم کر لو، صعیدا طیبا، صعید صاد کے ساتھ، اس کا مطلب مٹی ہے، پاک مٹی کے ساتھ پھر تم تیمم کر لو۔ اور تیمم کی صورت کیا ہے؟ 2 فرض ہیں تیمم کے، وضو کے 4 فرض ہیں اور تیمم کے 2 فرض ہیں جو قرآن مجید نے بیان فرمائے۔ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، پہلا فرض چہرے کا مسح کرنا، اور دوسرا اپنے ہاتھوں کا کوہنیوں سمیت مسح کرنا۔ یہ 2 فرض ہیں جو قرآن مجید نے تیمم کے بیان فرمائے۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جن باتوں سے ہمیں لوگوں پر فضیلت دی گئی ہے، فرمایا کہ ان میں پہلی بات یہ ہے کہ ہماری صفیں ملائکہ کی صفوں کی طرح ہیں۔ جو درجہ ملائکہ کے صف بصف ہو کر عبادت کرنے کا ہے، فرمایا کہ وہی درجہ صف بصف ہو کر عبادت کرنے کا وہی درجہ میری امت کا ہے۔ اور ہماری صفیں بھی فرشتوں ہی کی صفیں شمار کی جاتی ہیں۔ دوسری چیز فرمایا کہ ہمارے لیے تمام زمین سجدہ گاہ بنا دی گئی۔ اس سے پہلے جو امتی تھی ان کے لیے عبادات کے لیے جگہ مخصوص ہوتی تھی، مگر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو اللہ پاک نے جو ہی مصطفیٰ کا قدم مبارک زمین سے مس ہوا، اللہ پاک نے پوری زمین کو سجدہ گاہ بنا دی۔ اب کہیں بھی بیٹھ کر سجدہ کریں گے، عبادت کریں گے تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی۔ تیسری حضور نے ارشاد فرمایا کہ پچھلی امتوں میں اور ہماری امتوں میں ہماری امت میں ایک فرق یہ ہے کہ ہمیں جب پانی نہ ملے تو زمین کی خاک ہمارے لیے پاک کرنے والی ہے۔ یہ تیمم پچھلی امتوں میں نہیں تھا۔ تیمم کی سہولت پچھلی امتوں میں نہیں تھی۔ آقا نے فرمایا کہ یہ ہماری خصوصیت ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں مٹی سے پاک ہونے کی اجازت عطا فرمائی۔ اب آئیے، یصح بشروط ثمانیۃ، تیمم کے صحیح ہونے کی 8 شرطیں ہیں جن سے تیمم صحیح ہوتا ہے۔ پہلی، العذر المبیح للتیمم، ایسے عذر کا پایا جانا جس سے تیمم کرنا جائز ہو جائے۔ وہ عذر کیا ہے وہ ہم آگے چل کر کریں گے۔ ایسے عذر کا یا ایسی وجہ کا پایا جانا، ایسے سبب کا پایا جانا، ایسی ریزن کا موجود ہونا کہ جس سے تیمم کرنا ضروری ہو جائے۔ العذر المبیح للتیمم، وہ عذر موجود ہو کہ جس کی وجہ سے تیمم کرنا جائز ہو۔ ہر صورت میں ہر وقت میں تیمم کرنا جائز نہیں ہے، تیمم کے جائز ہونے کے بھی وجوہات ہیں۔ وہ وجہ پہلی، تیمم کے صحیح ہونے کی شرط پہلی شرط یہ ہے کہ وہ وجہ پائی جائے جس وجہ سے تیمم کرنا ضروری ہو جائے۔ دوسری، النیہ، جب وہ تیمم کے لیے ہاتھ مٹی پر مار رہا ہو۔ دوسری شرط تیمم کے صحت کی کہ جب تیمم کے لیے ہاتھ مٹی پر مارا جا رہا ہو تو تیمم کرنے اور پاکی حاصل کرنے کی نیت موجود ہو۔ صحیح بخاری سرکار فرماتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو نیت کو بھی عبادات کے اندر ایک خاص درجہ دیا گیا ہے۔
پاک ہونے کی نیت ہونا ضروری ہے. یہ نیت ہونا ضروری ہے کہ میں پاکی کے حصول کے لیے تیمم کر رہا ہوں، اس نیت کا موجود ہونا ضروری ہے. نمبر 3، ان یکون التیمم بطاہر من جنس الارض کالتراب، کہ تیمم کسی ایسی پاک چیز سے ہو جو زمین کی جنس سے ہو. تیمم اسی چیز سے جائز ہے جو زمین کی جنس سے ہو، اور اگر وہ زمین کی جنس سے نہیں، اس چیز کی نیچر ہی اور طرح کی ہے، تو اس صورت میں اس چیز کے ساتھ تیمم کرنا جائز نہیں ہے. مٹی کے ساتھ تیمم کرنا جائز ہے، یا وہ چیز جنہیں شریعت مٹی کی جنس میں سے تصور کرتی ہے. ان یکون التیمم بطاہر، وہ چیز بھی پاک ہو، من جنس الارض کالتراب، وہ زمین کی جنس سے ہو، جیسے مٹی، پاک مٹی یہ زمین کی جنس سے ہے، تو مٹی، پاک مٹی سے تیمم کرنا جائز ہے. والحجر، پتھر بھی مٹی کی جنس سے ہے. پتھر پر اگر گرد وغیرہ لگی ہوئی ہو تو اس پتھر سے بھی تیمم کرنا جائز ہے. تیسرا، والرمل، ریت، اگر عام مٹی کی طرح مٹی نہیں، صحرا ہے اور وہ ریتلا صحرا ہے، ریت ہی ریت ہے، تو اس ریت پر، ریت بھی چونکہ مٹی کی جنس سے ہے تو اس ریت سے بھی تیمم کرنا جائز ہے. اب وہ چیزیں جو مٹی کے جنس سے نہیں، للحطب، لکڑی نہیں، لکڑی مٹی کی جنس سے نہیں ہے. اگرچہ درخت زمین سے اگتے ہیں مگر لکڑی کو شریعت نے زمین کی جنس سے شمار نہیں کیا. للحطب والفضہ والذہب، نہ سونا نہ چاندی. سونا یہ بھی زمین کی جنس سے نہیں ہے، چاندی یہ بھی زمین کی جنس سے نہیں ہے، ان کی نیچر اور ہے. اسی طرح لکڑی ہے، جل کر راکھ ہو جاتی، اگر لکڑی جل کر راکھ ہو جائے اس راکھ سے بھی تیمم کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ راکھ اس چیز کی ہے جو چیز زمین کی جنس سے نہیں ہے. لکڑی پر تیمم جائز نہیں ہے، مٹی پر جائز ہے، ریت پر جائز ہے، پتھر پر جائز ہے. ان چیزوں پر تیمم شریعت نے جائز رکھا ہے کیونکہ یہ مٹی کی جنس ہے. لکڑی پہ جائز نہیں ہے چونکہ لکڑی مٹی کی جنس سے نہیں ہے، وہ مٹی کی طرح نہیں. اسی طرح سونا ہے، چاندی ہے، ان سے بھی تیمم جائز نہیں. لوہا ہے، لوہا اگرچہ زمین سے نکلتا ہے مگر لوہے کی کسی چیز پر ہاتھ مار کر تیمم کرنا جائز نہیں. اور ہر وہ چیز، اب شریعت نے ایک اصول بنایا ہے، ہر وہ چیز جو جلنے سے راکھ ہو جائے، ہر وہ چیز جو جلنے سے راکھ ہو جائے یا آگ میں ڈال دینے سے پگھل جائے یا زمین میں دبا دینے سے گل جائے، سڑ جائے، یہ تین اصول رکھے ہیں شریعت نے. ہر وہ چیز جسے جلایا جائے تو اس کی راکھ بنے، نمبر 1. نمبر 2، وہ چیز اگر اسے آگ میں جلایا جائے تو وہ پگھل جائے، پگھل جائے. نمبر 3، اگر اسے زمین میں دبایا جائے تو وہ چیز گل جائے، سڑ جائے. جن چیزوں کے اندر یہ 3 نشانیاں ہوں گی، تین نشانیوں والی چیزیں، جو جل کر راکھ ہو جائے، جو آگ میں ڈل کر پگھل جائے، آگ میں پڑ کے پگھل جائے، یا اگر اس کو زمین میں دبایا جائے تو وہ گل جائے، سڑ جائے. ان 3 چیزوں کی جو کیٹیگری رکھتی ہیں چیزیں، ان پر تیمم کرنا جائز نہیں ہے. نمبر 4، استعاب المحل بالمس، کہ جن چیزوں کا آپ نے مسح کرنا ہے ان کا پورا احاطہ کیا جائے، پورا احاطہ کیا جائے. اگر چہرے کا مسح ہے تو اس کا استعاب کرنا، استعاب کا مطلب یہ ہے کہ ٹوٹلی اس چیز کو کور کرنا. اب جتنا حصہ چہرے کا وضو میں دھونا فرض ہے، یہ کان کا یہ حصہ یہاں سے لے کر یہاں تک جو درمیانی حصہ ہے اس کا دھونا فرض ہے. پھر یہاں بالوں کی جو جڑیں جہاں سے بال شروع ہوتی ہیں یہاں سے لے کر یہاں تک، یہ تھوڑی کے نیچے تک، یہ حصہ، یہ ایریا ہے جس کا دھونا فرض ہے.
اب جس حصے کا، چہرے کے جس حصے کا وضو میں دھونا فرض ہے، چہرے کے اسی حصے کا تیمم کے اندر مسح فرض ہے۔ جو ایریا استیعاب المحل بالمس، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بال برابر بھی جگہ ایسی نہ رہے کہ جس کا وضو میں دھونا فرض تھا اور تیمم میں اس کا مسح نہ کیا جائے، تو وہ اعضاء جن کا جہاں تک وضو میں دھونا، یعنی یہ ہاتھ کونیوں سمیت اور یہ چہرے کا جو ایریا ہے، جیسا میں نے عرض کیا، جتنا حصہ چہرے کا وضو میں دھونا فرض ہے، اتنے ہی حصے پر تیمم کے اندر مسح کرنا فرض ہے۔ اسے استیعاب المحل بالمس کہتے ہیں۔ اور اگر انگوٹھی وغیرہ پہنی ہو تو اس کا بھی طریقہ وہی ہے کہ خلال کر لے، انگوٹھی اتار لے۔ بہتر یہ ہے کہ انگوٹھی اتار لے، تیمم سے پہلے انگوٹھی اتار لے، اور اگر انگوٹھی اتار کر انگوٹھی کا اس حصے کا، اس انگلی کا مسح کر لیا جائے اور پھر انگوٹھی پہن لی جائے تو یہ بھی جائز ہے۔ آگے پانچویں چیز جو مسح کے شرائط میں سے ہے، ایمسح بجمیع الید او باکثرها حتی لو مسح بالاصبعین لا یجوز، پورے ہاتھ کے ساتھ مسح کرنا، ایمسح مسح کرنا، بجمیع الید پورے ہاتھ کے ساتھ، او باکثرها یا ہاتھ کا اکثر حصہ۔ یہ اگر پورا ہاتھ ہے تو یا تو پورے ہاتھ کے ساتھ اس طرح مسح کیا جائے، یا ہاتھ کا اکثر حصہ۔ اگر ہاتھ کے 4 حصے کیے جائیں تو کم از کم 3 حصے ہاتھ کے اس مسح میں استعمال ہوں، ہاتھ کا اکثر حصہ مسح میں استعمال ہو۔ حتی لو مسح بالاصبعین لا یجوز، اور اگر صرف 2 انگلیوں کے ساتھ مسح کر لیا تو یہ مسح جائز نہیں۔ اگر صرف 2 انگلیاں ایسے زمین پہ مار کر، 2 انگلیوں کی جگہ یا 3 انگلیاں یا 4 انگلیاں اس طرح، اگر وہ اس طرح مسح کر لیا تو یہ مسح جائز نہیں ہے۔ تو ہاتھ کا اکثر حصہ ہو یا پورا ہاتھ ہو، اس سے مسح جائز ہے۔ 2 انگلیوں سے مسح کیا تو یہ مسح جائز نہیں ہے۔ آگے نمبر 6، ان یکون بضربتین بباطن الکفین ولو بمکان واحد، چہرے کا مسح کے لیے اور بازوؤں کے مسح کے لیے ضرب، یہ جو ضرب ماری جاتی ہے زمین پر، اس میں ہاتھ مارا جاتا ہے مٹی کو ٹچ کرنے کے لیے، یہ 2 ضربوں میں مسح ہوتا ہے۔ 2 دفعہ ہاتھ اس طرح مارا جائے، ایک دفعہ مارا تو چہرے کا کر لیا، ایک دفعہ مارا تو اس طرح وہ بازوؤں کا کر لیا، بس آپ کا مسح ہو۔ 2 ضربوں کے ساتھ، ان یکون بضربتین بباطن الکفین، یہ جو کفین، یہ جو ہتھیلیاں ہیں، ہاتھ اس طرح کھول کر ان کفین کو، ان ہتھیلیوں کو، پورے ہاتھ کو ہتھیلیوں سمیت اس طرح زمین پر رکھنا، اور 2 ضربوں کے ساتھ، ولو بمکان واحد، اگرچہ وہ جگہ ایک ہی، یہ نہیں ہے کہ آپ مسح کرنے لگے پہلے آپ نے یہاں ہاتھ مار لیا پھر آپ نے یہاں ہاتھ مار لیا، یہ نہیں، اگرچہ ایک ہی جگہ پر 2 بار ہاتھ مارا جائے، چہرے کے لیے اور پھر کونیوں تک ہاتھ دھونے کے لیے، ہاتھ کا مسح کے لیے، اگر ایک ضرب سے دونوں کام کر لیے تو پھر مسح جائز نہیں۔ ولو بضربتین، 2 ضربیں، ان یکون بضربتین، 2 ضربوں سے، ایک ضرب چہرے کے لیے اور دوسری ضرب پھر بازوؤں کے لیے کونیوں سمیت۔ وَيَقُومُ مَقَامَ الضَّرْبَتَيْنِ إِصَابَةُ التُّرَابِ بِجَسَدِهِ إِذَا مَسَحَهُ بِنِيَّةِ التَّيَمُّمِ، اور اگر کوئی آندھی وغیرہ اس طرح کی چل رہی ہے، مثلا یہ اعضاء وضو کے، اگر یہ ننگے ہیں، بازو اگر ننگے ہیں، چہرہ کھلا ہوا ہے، اور اگر کوئی آندھی اس طرح کی چلی جس میں مٹی اڑی، اور وہ مٹی اس آندھی کے ذریعے تیز ہوا سے اڑ کر اگر آپ کے اعضاء پہ پڑ گئی، خود بخود آپ نے اس طرح زمین پر مسح کی ضرورت پڑ گئی، اب شریعت کہتی ہے کہ آپ کو اس طرح دونوں ہاتھ مار کر زمین پر، مٹی پر ہاتھ مار کر اب اس طرح مسح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وَيَقُومُ مَقَامَ الضَّرْبَتَيْنِ إِصَابَةُ التُّرَابِ بِجَسَدِهِ، اور مقام ضربتین، اگر کسی کو آندھی وغیرہ اگر مٹی اڑ کر کسی جگہ پہ آ پڑی ہو اور مٹی کی ایک تہ اس پر موجود ہو اور دیکھنے سے مٹی محسوس ہو، مقام الضربتین، اگر کوئی یہ سمجھے کہ میرے اعضاء پہ لگ گیا ہے
تو اب میں یہی مسا کر لوں تو یہ درست نہیں. مقام ضربتین پھر بھی اگرچہ مٹی عذاب پہ لگ پھر بھی شریعت کہتی ہے کہ ضربتین دو ضربوں کی جگہ پر اگر ہوا سے مٹی اڑ کر مثلا پتھر ہے کسی پتھر پر ہوا کے ذریعے مٹی اڑ کر پہنچ جاتی ہے تو اس مٹی سے دو ضربوں کے ساتھ تیمم کرنا جائز ہے. اور اسی طرح اور شریعت اس کی بھی اجازت دیتی ہے کہ اگر جسم پر بھی جسد ہی اگر جسم پر آپ کے مٹی پڑ گئی اور اعضاء پر مٹی محسوس ہو رہی ہے، ایک تو یہ ہے کہ وہ پتھر وغیرہ ہو اس پر مٹی آ جائے اور اس پر آپ مقام ضربتیں دو ضربوں کا جو مقام ہے اس پر مٹی محسوس ہو، پھر آپ ہاتھ مار کر اس پر مسح کریں. دوسرا شریعت کہتے ہیں بجاسد ہی اگلا حکم ہے بجاسد اگر جسم پر بھی مٹی پڑ جائے اور اعضاء پر مٹی محسوس ہو، خود بخود مٹی اعضاء پر محسوس ہو، تو اس صورت میں اب ضربے مارنے کی اجازت نہیں ہے. اب یہ ہے کہ اگر ان ہاتھوں پر ہی اس طرح مسح کر لے جو آلریڈی مٹی آپ کے پڑی ہوئی ہے تو اس سے بھی مسح جائز ہو جاتا ہے. اگر چہرے پہ مٹی پڑ گئی خود بخود ہوا سے اڑ کر بجاسد ہے اس کے جسم پر اگر پڑ گئی تو اس طرح وہ مٹی کے ساتھ اس طرح وہ کر لے پورے چہرے کا مسح، تو اس سے بھی تیمم جائز ہو جاتا ہے. آگے انقطاع ما ینافی من حیض و نفاس و حدث، اور پھر تیمم کے صحیح ہونے کے لیے اگلی شرط یہ ہے کہ عورت نے اگر تیمم کرنا ہے تو وہ حیض کی حالت میں نہ ہو، نفاس کی حالت میں نہ ہو. حیض اور نفاس کی حالت میں یا تیمم کرتے ہوئے اگر حدث لاحق ہو جاتا ہے، آپ نے تیمم کیا صرف چہرے پر مسح کیا، ابھی تیمم آدھے میں ہے، ابھی یہ نہیں کیا اور آپ کا وضو ٹوٹ گیا، تو پھر آپ کے اس تیمم کو اس مسح کو تیمم میں شمار نہیں کیا جائے گا، بلکہ پھر اس کے لیے حکم یہ ہے کہ پھر نئے سرے سے جب وضو ٹوٹا ہے تیمم کرتے ہوئے او حدث اس دوران اگر حدث لاحق ہو گیا، ناپاکی ہو گئی، تو پھر پورا تیمم دوبارہ سے کیا جائے. انقطاع ما ینافی من حیض و نفاس و حدث، حیض اور نفاس کی حالت میں تیمم جائز نہیں. اس طرح تیمم کرتے ہوئے درمیان میں اگر حدث لاحق ہو جائے، وضو ٹوٹ جائے، تو پھر تیمم اس آدھے تیمم کو پورا نہیں سمجھا، اسی سے شروع نہیں کیا جائے گا بلکہ پھر تیمم دوبارہ کیا جائے گا. پھر آگے 8ویں جو شرط ہے زوال ما یمنع المسح کشمع و شحم، اگر آپ کے ہاتھ پر چربی لگی ہوئی ہے یا موم لگا ہوا ہے، کشحم او شمن، اگر چربی لگی ہے او شمن یا موم لگا ہوا ہے، تو اب شریعت کہتی ہے کہ جس کے ہاتھ میں موم لگا ہو اتنی طے جمی ہو موم کی یا چربی کی کہ وہ طے موم یا چربی مٹی اور جسم کے درمیان رکاوٹ بن جائے، اس صورت میں بھی اس کا تیمم نہیں ہوگا. ان ہاتھوں کا پر اگر ایسی تری لگی ہے، چربی لگی ہے، وہ گاڑی ہوتی ہے، اس طرح موم ہوتا ہے وہ گاڑا ہوتا ہے، اگر ہاتھ پر موم لگا ہے یا چربی لگی ہے اور وہ چربی مٹی اور جسم کے درمیان رکاوٹ بن رہی ہے، تو اس صورت میں بھی تیمم جائز نہیں ہے. پہلے اس کو ریموو کرنا، اچھی طرح صاف کرنا اور اس کے بعد نیت کر کے پھر تیمم کرنا. اب تیمم کن صورتوں میں ہوتا ہے؟ یہ 8 شرطیں تھیں جن سے تیمم انسان پر جو ہے وہ فرض ہوتا ہے. وہ 8 شرطیں جن سے تیمم جو ہے وہ ضروری ہو جاتا ہے. اب آئیں دیکھتے ہیں کہ تیمم کن صورتوں میں ہوتا ہے، وہ کون سی چیزیں ہیں جو تیمم کے لیے عذر بنتی ہیں تیمم کرنے کے لیے. یہ شرطیں تھی تیمم صحیح ہونے کے لیے. اب آگے چیزیں ہیں تیمم کن چیزوں سے کرنا پھر لازم ہو جاتا ہے، وہ کون سے اسباب ہیں کہ جو درپیش ہوں تو پھر تیمم کرنا ضروری ہو جاتا ہے. مثلا وہ شخص وہ پانی اس سے 1 میل دور، 1 میل کا بعد، جیسے بعد ہو دوری ہو، میلن عما ولو فی مصر، اگرچہ وہ ایک ہی شہر میں ہو، پانی ہے، وہ بندہ بھی شہر میں ہے، پانی بھی شہر میں ہے، مگر 1 میل کا فاصلہ ہے. 1 میل کا فاصلے پر اگر پانی ہے اور اگر جاتا ہے تو اس میں تردد ہوتا ہے، اس صورت میں شریعت کہتی ہے کہ آپ
تیمم کر سکتے ہو اگر پانی 1 میل دور ہے. اگر 1 میل کے اندر موجود ہے تو پھر یہ ہے کہ 1 میل کے اندر، پھر اس وقت میں شریعت کہتی ہے کہ پھر اس میں کوشش کر کے تردد کر کے پھر وہ کوشش کی جائے کہ وہ پانی تک پہنچا جائے. لیکن اگر میل سے زیادہ ہے تو پھر اس صورت میں تیمم کرنا پھر جائز ہو جاتا ہے. پھر آگے دوسری چیز، ایسی بیماری جس میں وضو کرنے سے یعنی پانی استعمال کرنے سے اس بیماری کے بڑھ جانے کا خدشہ ہو تو پھر بھی تیمم کرنا جائز ہوتا ہے. نمبر 3، پانی ہو ہی نہ، پانی بالکل ہی نہ ہو، اس صورت میں بھی تیمم ضروری ہو جاتا ہے. یا پانی تو ہے مگر اس کے حاصل کرنے پر قدرت نہیں ہے، کنواں ہے اور وہ اتنا گہرا ہے، اس میں سے پانی کوئی اسباب نہیں ہے، ڈول وول نہیں ہے پاس نکالنے کے لیے، مجبوری ہے چونکہ پانی ہے مگر قدرت نہیں ہے حاصل کرنے پر. سو اس صورت میں بھی شریعت کہتی ہے کہ تیمم کر سکتے ہو. نمبر 4، پانی پر کسی دشمن کا قبضہ ہو، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پانی لینے جائیں گے، کوئی تالاب ہے، کوئی جگہ ہے جس پر دشمن کا قبضہ ہے اور پانی اگر لینے جائیں گے تو اس میں جان جانے کا خدشہ، اس صورت میں بھی تیمم کیا جا سکتا ہے. یا ایسی صورت ہے کہ پانی لینے گئے تو اس میں عزت کا خطرہ ہو، کوئی دشمن ہے اس سے یا جان کا خطرہ ہو یا پانی حاصل کرنے میں عزت کا خطرہ ہو، اس صورت میں بھی حکم ہے کہ تم پانی چھوڑ دو اور تیمم کر سکتے ہو. یہ 5 چیزیں. یا نمبر 5، پانچویں چیز، پانی کے اندر کوئی موذی جانور ہے، کوئی سانپ ہے یا اس طرح کا جانور ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اگر پانی میں ہاتھ ڈالا تو اس سے نقصان ہو سکتا ہے، اس میں موذی جانور ہیں، اس صورت میں بھی شریعت کہتی ہے کہ جان بچانے کے لیے پانی چھوڑ دو اور تیمم کر لو. یا پانی ہے مگر راستے میں کوئی موذی جانور کھڑا ہے، کوئی ایسا جانور آپ کے اور پانی، دیکھیں نا یہ زندگی ہے، اس کے حالات بدلتے رہتے ہیں. اگر آج کسی کے سامنے حالات نہیں تو شریعت نے وہ کچھ بیان کرنا ہوتا ہے جس کا زندگی میں اگر کہیں ایک دفعہ چانس بھی آ جائے اس واقعے کو ہونے کا، ان حالات کے ہونے کا، تو یہ شریعت مطہرہ اس صورتحال کو بھی ڈیل کرتی ہے اور اس کے لیے بھی امت مصطفیٰ کی رہنمائی کرتی ہے کہ اگر یہ صورت پیدا ہو جائے تو اس صورت میں تمہیں کیا کرنا ہے. اگر جب وہ ساری زندگی وہ صورتحال انسان کو درپیش نہ ہو، لیکن اگر وہ صورت زندگی میں کہیں پیش آ جائے تو اس صورت میں بھی شریعت بیان کر دیتی ہے تاکہ اس سچویشن میں انسان کے لیے اور مسلمان کے لیے رہنمائی موجود ہو شریعت کے اندر. اگر پانی ہے مگر لے جاتے ہیں، اگر لینے جاتے ہیں تو اس میں جان کا خطرہ ہے، چاہے کسی دشمن کی طرف سے چاہے کسی جانور کی طرف سے. فرمایا کہ صورت میں بھی وہ چھوڑ دو پھر تیمم کر لو، تمہارے لیے جائز ہو جائے گا. اب شرعی حکم یہ ہے کہ ہر وہ کام جو وضو سے کیا جاتا ہے، ہر وہ کام جو وضو سے کیا جاتا ہے، ہر وہ کام تیمم سے کرنا بھی جائز ہے. ہر وہ عبادت، تو یہ چونکہ وضو کے قائم مقام ہے، وضو نہیں تو تیمم ہے، اور تیمم کی حاصل ہونے والی پاکی یہ بھی ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ نے وضو سے یہ طہارت حاصل کی ہے، چونکہ یہ بھی قرآن مجید کا حکم ہے، یہ بھی اللہ کا حکم ہے. اللہ کے قرآنی حکم کے مطابق آپ اس کے حکم پہ عمل کر رہے ہیں تو تیمم سے بھی وہی طہارت ملتی ہے جو انسان کو وضو سے ملتی ہے. تو جو عبادت وضو سے ہو سکتی ہے ہر وہ عبادت تیمم سے بھی ہو سکتی ہے. اب تیمم کے فرائض، 2 فرض ہیں تیمم کے، مسح الیدین والوجہ جو قرآن مجید نے بیان کی ہے، فامسحوا بوجوہکم وایدیکم. وضو کے 4 فرائض وہ تھے جن کا ذکر قرآن نے کیا تھا، اور فرض کی ڈیفینیشن میں ہم نے بتایا تھا کہ فرض وہ چیزیں ہوتی ہیں جو قرآن مجید سے ثابت ہوں، اور اس کی تھوڑی فرض کی دیگر تفصیلات ہم نے ڈسکس کی تھیں. اب قرآن مجید نے فرض یہ وضو کے، یہ تیمم کے دونوں فرض یہ خود اپنے دامن میں سموئے ہوئے ہیں، قرآن نے خود بیان کی ہے. فامسحوا بوجوہکم، چہرے کا مسح کرنا، وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کا مسح کرنا یعنی کوہنیوں سمیت. یہ 2 تیمم کے فرائض ہیں. وضو کے کتنے تھے؟ 4. وضو کے 4 فرائض تھے اور تیمم کے کتنے ہیں؟ 2 فرائض ہیں. پھر آگے وضو کی سنتیں. وضو کی سنتیں، پہلی سنت بسم اللہ پڑھنا، ابتداء بالتسمیہ، تسمیہ کے ساتھ اس کا آغاز کرنا. دوسری سنت دونوں ہاتھوں کو زمین پر مارنا.
یہ تیمم کی دوسری سنت ہے. وضو کی ہم نے کتنی 18 سنتیں بیان کی تھی. 18 سنتیں وضو کی. اب یہ تیمم کی سنتیں بعض نے 7 بیان کی ہیں, بعض نے 9, اور جب اس طرح کچھ اور فقہا ہیں انہوں نے 1-2 کا اضافہ کیا تو ہم نے ان تمام سنتوں کو جمع کیا جو 10 بنی ہیں. تو 10 سنتیں ہیں تیمم کی. پہلی سنت بسم اللہ سے آغاز کرنا. دوسری دونوں ہاتھوں کو زمین پر مارنا. تیسری جب ہاتھوں کو زمین پر مارا جائے تو انگلیوں کا کھلا رکھنا. اس طرح انگلیاں ملی ہوئی ہونی نہیں چاہیے, انگلیاں کھلی ہوئی, انگلیوں کا کھلا ہوا ہونا. اور دوسرا چوتھی سنت, مٹی پہ ہاتھوں کو رکھنے کے بعد پہلے ہاتھ کو آگے لے جانا پھر پیچھے لے آنا. تیمم کرنے کے لیے جب آپ نے ہاتھ مٹی پر رکھے تو اب شریعت کہتی ہے, سنت یہ ہے کہ ہاتھ ایک دفعہ آگے کر لو, ایک دفعہ پیچھے کر لو, تاکہ اچھی طرح وہ مٹی آپ کے پورے ہاتھ پر جو لگ جائے, ایک دفعہ آگے ایک دفعہ پیچھے. یہ سنت ہے. اور پھر اس کے بعد ہاتھوں کو جھاڑ لینا. اب جھاڑنے کا طریقہ ایسے نہیں ہے, اگر ایسے جھاڑیں گے تو وہ ساری مٹی وہ نیچے گر جائے گی, ہاتھ صاف ہو جائیں گے. ہاتھ جھاڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہاتھوں کو ایسے ایسے کر لیں, یہ جھاڑنے کا طریقہ ہے. انگلیوں کو کھلا رکھنا, زمین پر اس طرح مارنا, اور پھر ہاتھ کو آگے لے جانا, پھر ہاتھ کو پیچھے لے جانا, اور پھر ایسے اس طرح ہاتھ پر ہاتھ اس طرح مار کر ہاتھوں کو جھاڑ لینا. یہ سنت ہے. اور اگلی چھٹی سنت پھر منہ کا پھر ہاتھوں کا مسح کرنا کوہنیوں سمیت. بس آپ نے پھر اس کا اس طرح وہ کر لیا, اور اس پر ایسے ایسے کر کے ایسے کر کے پھر آپ نے اس طرح پورے اس طرح بازو پر کوہنیوں سمیت, پھر ایسے کر کے اس طرح, پہلے ایسے پھر اس طرح ایسے کر کے, پھر یا پہلے ایسے کر لیں اور پھر ایسے لے جا کے ایسے اس طرح کر لیں. تو پورے عزم کا دھونا, یہ ہاتھوں کا کوہنیوں سمیت دھونا فرض تھا. اب شریعت کہتی ہے کہ وضو کے جس حصے کا دھونا فرض ہے اسی حصے کا پورے حصے کا تیمم بھی ضروری ہے. اور کوئی ایک بال برابر ہاتھ اس طرح لگے کہ ایک بال برابر بھی جگہ آپ کی مسح سے خالی نہ ہو. اور پھر اگلی سنت ہے دونوں کا مسح پے در پے, یکے بعد دیگرے کرنا. اب چہرے کا مسح کر لیا, بیچ میں آپ کسی اور چھوٹے موٹے وہ سوچ میں پڑ گئے یا کسی کام میں لگ گئے, پھر اس کے بعد آپ نے تھوڑی دیر بعد پھر بازوؤں کا مسح کر لیا, یہ جائز نہیں ہے. پے در پے مسح کرنا, یکے بعد دیگرے, پہلے چہرے کا مسح پھر ساتھ ہی بازوؤں کا مسح کوہنیوں سمیت, پے در پے. وضو میں بھی پے در پے کا حکم ہے, اس طرح تیمم میں بھی پے در پے کا حکم ہے. اور اگلی 8ویں سنت یہ ہے کہ پہلے دائیں ہاتھ کا مسح کرنا پھر بائیں ہاتھ کا مسح کرنا. اور پھر 9ویں سنت یہ ہے کہ جس طرح وضو کے اندر حلال کرنا, داڑھی کا حلال کرنا سنت ہے, اسی طرح تیمم میں بھی چہرے کا مسح کرتے ہوئے داڑھی کا حلال کرنا یہ سنت ہے. تیمم میں بھی داڑھی کا حلال ہوگا. اور 10ویں انگلیوں کا حلال کرنا, انگلیوں کے اندر اگر گرد پہنچ گئی تو حلال کرنا. اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ ایسے ہی جب آپ کرنے لگے تو ایسے یہ حلال کر کے یہ پورا ہاتھ اس طرح لے آئیں, اور پھر اس طرح ایسے پورا ہاتھ اس طرح, تو آپ کا یہ تیمم ہو گیا. اور پھر ایک تیمم کے ساتھ جس قدر نوافل ادا کرنا چاہیں کر سکتا ہے, جس قدر فرائض, یعنی جو کام وضو کا ہے وہی کام تیمم کا ہے. جس قدر فرائض ایک تیمم کے ساتھ آپ ادا کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں, جس قدر نوافل پڑھنا چاہیں وہ پڑھ سکتے ہیں. اور پھر وقت سے پہلے بھی تیمم کرنا, جس طرح وقت سے پہلے وضو کرنے کی اپنی ایک شان بیان کی ہم نے کہ اگر نماز کا وقت داخل بھی نہیں ہوا اس سے پہلے اگر وضو کر لیا جائے یہ مستحبات میں آتا ہے. تو اسی طرح وقت سے پہلے تیمم کر لینا یہ بھی درست ہے اور یہ مستحبات میں ہے. اور اگر بدن کا اکثر حصہ وضو کے اکثر اعضاء یا آدھے اعضاء زخمی ہوں تو تیمم کر سکتا ہے. وہ اعضاء جن کا وضو کے اندر دھونا فرض ہے ان اعضاء میں سے اکثر حصہ آپ کا سر زخمی ہے, چہرہ زخمی ہے, ہاتھ زخمی ہیں, تو اس صورت میں اگر اکثر اعضاء زخمی ہیں تو پھر تیمم کیا جا سکتا ہے. اور دھونے اور تیمم کو جمع نہیں کر سکتے. دھونے اور تیمم کو دھونے کے ساتھ مسح کیا جا سکتا ہے زخمی اعضاء کا, لیکن اگر یہ کہیں کہ کچھ وضو کر لوں بازوؤں کا تیمم کر لوں تو یہ تیمم
وضو اور تیمم کا جمع کرنا جائز نہیں. اور آگے مقیم کے لیے ایک دن اور ایک رات موضع کا مسح کرنا. صحیح بخاری کی حدیث، تاجدار کائنات نے قرآن مجید نے کہیں بھی موضع پر مسح کا حکم نہیں دیا. قرآن مجید میں دو چیزوں کے مسح کا حکم دیا ہے. وضو کے اندر مسح ہے کس کا؟ سر کا. اور تیمم کے اندر مسح ہے. موضوع پر مسح کا حکم پورے قرآن مجید میں کہیں نہیں ہے، کہیں نہیں. لیکن شریعت نے موضوع پر مسح کرنے کی اجازت دی ہے. کیسے دی ہے؟ جب قرآن نے حکم نہیں دیا. قرآن میں موضوع پر مسح، موضع کس کو کہتے ہیں؟ وہ جو چمڑے کا بنا ہوتا ہے، چمڑے کے بنا ہوا وہ موضع، آپ نے دیکھا ہوگا وہ موضع، یہ اس کے بارے میں حکم ہے. موضع کا حکم مسح کا پورے قرآن میں نہیں ہے. یہ کہاں سے آیا ہے؟ تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو موضوع پر مسح کرنے کی اجازت حضور نے اپنے اختیار سے عطا فرمائی. یہ حضور کا اپنا اختیار. وہ جو اختیارات مصطفیٰ ہیں، ان اختیارات کی عظمت اور شان جو ہے، ان اختیارات کو حضور نے استعمال فرماتے ہوئے اگرچہ موضوع پر مسح کا حکم قرآن مجید میں نہیں ہے، مگر یہ جو شریعت میں رکھا ہے حضور نے، وہ جو اللہ پاک نے اختیار عطا کیا ہے حضور کو. محبوب جو تو کہہ دے گا وہ شریعت بن جائے گی، جو تو کر دے گا وہ شریعت بن جائے گی. تو حضور کے اختیار نے موضوع پر مسح کرنے کی اجازت دی ہے. یہ اپنے اختیار سے حضور نے اجازت دی ہے. اور یہ کتنا ہے؟ جو مقیم ہے، جو مسافر نہیں ہے، وہ ایک دن اور ایک رات موزے پہنے رکھے، اس پر مسح کرتا رہے. ایک دن اور ایک رات. کسی بھی نماز کے لیے موزہ اتارنے کی ضرورت نہیں. یہ بھی سہولت دی ہے تاکہ میری امت سردی کی وجہ سے زیادہ تکلیف میں مبتلا نہ ہو. تو 24 گھنٹے یعنی دن اور رات موضوع پر مسح کرنے کی اجازت اس کے لیے ہے جو مقیم ہے، مسافر نہیں. اور جو مسافر ہے اس کے لیے 3 دن اور 3 رات. مسافر کے لیے کتنا ہے؟ 3 دن اور 3 راتیں موضوع پر مسح کر سکتا ہے. جب یہ مدت پوری ہو جائے پھر موضوع اتارے، ایک دفعہ دھو لے، وضو پورا کر لے، دھو لے، پھر پہن لے، پھر 3 دن، وہ 3 دن اور 3 راتیں موضوع پر مسح کر سکتا ہے. اب موضوع کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ منوہما وصول الماء الی الجسد. موضع کسے کہتے ہیں؟ موضع ایسے مٹیریل سے بنا ہوا ہو اگر اس پر پانی گرے تو وہ پانی آپ کے پاؤں کے حصے کو ٹچ نہ کرے. مثلا چمڑے کا ہے، اگر موضع پر اگر پانی گرایا جائے تو وہ چونکہ وہ اس پانی کا وصول آپ کے جسد تک، جسم تک نہیں ہوتا، بیچ میں چمڑا رکاوٹ بن جاتا ہے. جو پانی جس سے گزر کر آپ کی باڈی آپ کے پاؤں تک نہ پہنچے اسے موضع کہتے ہیں. اب اس حکم کا فائدہ کیا ہے؟ اس ڈیفینیشن کا فائدہ کیا ہوا؟ منہما وصول الماء الی الجسد، کہ اگر آپ نے اس پر پانی گرایا اور وہ پانی اس سے گزر کر آپ کے پاؤں تک نہیں پہنچا، یہ کہلاتا ہے موضع. اور اگر پانی پہنچ جائے تو وہ موضع نہیں کہلاتا. اس تشریح کا فائدہ یہ ہوا کہ مثلا جرابیں یہ موضع کے حکم میں شامل نہیں ہیں. اتنی بھی موٹی ہوں کاٹن واٹن کی، یہ جرابیں، اگر کوئی یہ سمجھے کہ یہ جراب ہے اور یہ بھی موضع کا حکم ہے تو جرابیں موضع کے حکم میں نہیں ہے. چونکہ اگر جراب پر پانی ڈالیں گے تو وہ جرابوں سے گزر کر آپ کے پاؤں تک پہنچ جائے گا. تو موضع کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اس میں پانی ڈالا جائے تو آپ کے پاؤں تک نہ پہنچے. تو موضوع پر مسح جائز. جرابیں موضع کے حکم میں نہیں آتی. سو جرابیں اگر پہنی ہیں تو جب بھی وضو کرے گا وہ جرابیں اتارنی پڑیں گی، جرابوں پر مسح نہیں ہوتا. اب آئیے غسل کی طرف. غسل جب انسان کرتا ہے تو غسل کے بعد وضو کرنے کی ضرورت نہیں. غسل کے بعد الگ سے وضو کرنے کی اگر کر لے اس کا بھی ایک درجہ ہے، اس کی بھی اجازت ہے. لیکن اگر غسل شریعت کے مطابق ہو گیا تو الگ سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. غسل کے بعد وضو کرنے کی ضرورت نہیں. اگر غسل کرتے وقت
اگر غسل کرتے وقت کلی کر لی اور ناک میں پانی چڑھا لیا، 3 دفعہ کلی کر لی، 3 دفعہ ناک میں پانی چڑھا لیا اور پھر پورے بدن پر پانی بہا لیا، اب علیحدہ سے نہ پہلے نہ بعد میں علیحدہ سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، علیحدہ سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں۔ ناک اور منہ میں پانی ڈال لیا، کلی کر لی اور پھر غسل کر لیا، تو اب غسل کے بعد نیا وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر پہلے کر لیا، غسل سے پہلے اگر وضو کر لیا، اس کی بھی اجازت ہے، اگر بعد میں کر لیا اس کی بھی اجازت ہے، لیکن غسل کے اندر بھی وضو شامل ہوتا ہے۔ اگر صرف غسل کیا اور وضو نہیں کیا لیکن غسل پورا شریعت کے مطابق کر لیا تو آپ کا وضو اسی میں بھی انکلوڈ ہو جاتا ہے، اسی میں شامل ہوتا ہے۔ اور پھر بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کلمہ پڑھنا بڑا ضروری ہے غسل کے لیے، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، کلمہ پڑھنا اچھی بات ہے لیکن یاد رکھیے اس کلمہ طیبہ کا غسل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ غسل کے لیے کلمہ پڑھنا ضروری ہوتا ہے، غسل کے لیے اس کے فرائض ادا کرنا ضروری ہوتے ہیں۔ کلمہ پڑھے بغیر بھی آپ کا غسل درست ہو سکتا ہے، خود درست ہوتا ہے۔ اب آگے غسل کے فرائض، غسل کے بنیادی طور پر 3 فرض ہیں غسل کے۔ وضو کے کتنے تھے؟ 4۔ تیمم کے کتنے ہیں؟ 2۔ غسل کے 4 فرض ہیں، غسل کے 3 فرض ہیں، 3 فرض ہیں غسل کے۔ پہلا فرض ہے کلی کرنا، اور اس کلی میں حلق تک پانی پہنچانا ضروری ہے۔ مثلا اگر وہ غسل جو واجب ہے، وہ غسل جو واجب ہے، اس غسل کی بات ہے جو واجب ہوتا ہے، جو کرنا ضروری ہوتا ہے، جو مباشرت کے بعد یا ناپاکی کے بعد جو غسل کی بات ہو رہی ہے، اور جو آپ حالت طہارت میں پھر آپ غسل کر لیں تو پھر آپ ویسے بھی پانی بہا لیں، اس کی اجازت ہے وجود کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، گرمیوں کا موسم۔ لیکن جو غسل واجب ہے، جو ناپاکی کو پاکی میں تبدیل کرنے کے لیے، طہارت حاصل کرنے کے لیے جو ناپاکی کے اندر جو غسل کیا جاتا ہے، اس کے 3 فرض ہیں۔ پہلا فرض کلی کرنا، اور کلی اچھی طرح کرے، اور اگر روزے میں نہیں ہے تو غرارہ کرے اور پانی حلق کے اندر تک، حلق تک پہنچائے، یہ ضروری ہے۔ غرارہ کرنا وہ غسل جو آپ پر واجب ہے، آپ ناپاکی کی حالت میں ہیں، وہ غسل جب آپ نے کرنا ہے تو پھر غرارہ کرنا اور حلق کے اندر تک پانی پہنچانا ضروری ہے۔ لیکن اگر رمضان کا مہینہ ہے، روزے کی حالت ہے، تو پھر آپ غرارہ نہ کریں، پھر آپ سمپل سادہ کلیاں کر لیں، اس سے آپ کا یہ فرض پورا ہو جائے گا۔ پہلا فرض ہے کلی کرنا اور حلق تک پانی، مگر روزے کی حالت میں حلق تک پانی نہیں پہنچایا جائے گا چونکہ نیچے جانے کا خوف رہتا ہے، اور اگر روزہ نہ ہو تو پھر غرارے کرنا یہ ضروری ہے۔ نمبر 2، ناک میں پانی چڑھانا، اور اس حد تک چڑھانا کہ ناک کا سخت حصہ، بعض کا بے احتیاطی کے ساتھ لوگ بس ایسے ایسے کر دیتے ہیں، ایسے ایسے کر دیتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ فرض پورا نہیں ہوتا۔ فرض یہ کہتا ہے کہ جب ناک میں پانی چڑھایا جائے تو یہ جو سخت حصہ ہے جسے بانسا کہتے ہیں، سخت حصے تک پانی کا پہنچنا ضروری ہے، اس سخت حصے تک، ناک کے سخت حصے تک پانی کا پہنچنا ضروری ہے۔ پہلا فرض غسل کا کلی کرنا، دوسرا ناک میں پانی چڑھانا، اور تیسرا فرض ہے غسل کا پورے بدن پر پانی بہانا، پورے بدن پر، یہاں تک کہ ایک بال برابر بھی جگہ خشک نہ رہے۔ اس لیے شریعت نے دلک کا حکم دیا۔ دلک فقہ کے اندر یہ دلک کا لفظ آگے استعمال ہوگا۔ دلک، دلک کسے کہتے ہیں کہ اپنے گیلے ہاتھوں کے، جب آپ پانی ڈالیں تو اپنے گیلے ہاتھوں کے ساتھ پورے بدن کو اپنے ہاتھوں سے ملیں، کوئی حصہ بدن کا ایسا نہ ہو جہاں ہاتھ سے ملا نہ جائے، اس سے کیا ہوگا کہ اس جگہ کے خشک رہنے کا امکان کم ہو جاتا ہے۔ اس لیے شریعت نے دلک یعنی بدن پر ہاتھ کے ملنے کو ضروری قرار دیا ہے۔ سارے بدن پر اس طرح پانی بہانا کہ ایک بال برابر جگہ بھی خشک نہ رہے، اور قرآن مجید میں ارشاد میں فَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، یہ ہے غسل کا حکم، طہارت کا جو غسل ہے یہ قرآن مجید میں اس کا حکم۔ اگر تم جنبی ہو جاؤ، جنبی سے مراد یہ کہ اگر تم حالت
یعنی مباشرت میں تھے، ناپاک ہو گئے تھے، اب تمہیں پاکی کی ضرورت ہے، وَإِن كُنتُمْ جُنُوبًا، جنابت کی حالت میں ہو، فَطَّهَّرُوا، تو خوب طہارت حاصل کرو۔ اور شریعت یہ بھی کہتی ہے کہ طہارت حاصل کرتے ہوئے جو ناف ہے، ناف بعض اوقات اگر بے احتیاطی سے پانی بہایا جائے تو بعض اوقات ناف کی جو شیپ ہے وہ اس طرح کی ہوتی ہے کہ اس میں ناف کے اندر پانی نہیں جاتا۔ اب شریعت کہتی ہے کہ اس کو بھی اچھی طرح اس کے اندر یعنی کوئی امکان نہ رہے وجود کے کسی سے کہ خشک ہونے کا، تو ناف کے اندر بھی پانی پہنچاؤ۔ اگر وضو کر لیا اور ناف کا حصہ اندر سے خشک رہا تو آپ کا وضو نہیں ہوا۔ اس لیے شریعت نے ناف کے اندر بھی پانی پہنچانے کا حکم دیا ہے۔ تو 3 فرض ہیں غسل کے، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، اور پھر پورے بدن پر اس طرح پانی بہانا کہ ایک بال برابر بھی جگہ خشک نہ رہے۔ یہ غسل کے 3 فرائض ہیں۔ اور آگے یسن فی الاغتسال 12 شیئا، 12 چیزیں غسل کی سنت۔ کتنی چیزیں؟ 12 چیزیں غسل میں سنت ہیں۔ الابتداء بالتسمیہ، شروع میں بسم اللہ پڑھنا، والنیہ، طہارت کی نیت کرنا کہ میں پاک ہونے لگا ہوں اور طہارت کے حصول کے لیے میں غسل کرنے لگا ہوں۔ تیسرا وغسل الیدین الی الرسغین، ہاتھوں کو، سب سے پہلے ہاتھوں کو۔ اب یہ وضو کا ساتھ ساتھ طریقہ بھی ہے، ترتیب بھی ہے۔ سب سے پہلے آپ بسم اللہ پڑھیں گے، اور بسم اللہ کے بعد یعنی بسم اللہ کوشش یہ کریں کہ بسم اللہ جب وضو خانے میں، جب آپ واش روم میں داخل ہوتے ہیں، غسل خانے میں جب جاتے ہیں تو اس سے پہلے ہی پڑھ لیں، اس سے پہلے پڑھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پھر اس میں داخل ہو جائیں۔ اب اس میں داخل ہو گئے، والنیہ، نیت کرنا، وغسل الیدین الی الرسغین، اور ان گھٹوں سمیت سب سے پہلے ہاتھوں کا دھونا، وغسل النجاست، اور اس کے بعد جسم پر جہاں جہاں نجاست لگی اس نجاست کا دھونا۔ یہ طریقہ اچھی طرح سمجھ، نیت کر لی پاک ہونے کی، اس کے بعد آپ واش روم میں چلے گئے، غسل خانے میں چلے گئے، سب سے پہلے ہاتھوں کا دھونا گھٹوں سمیت، یہ سنت۔ اس کے بعد وغسل النجاست، پورے جسم پر جہاں جہاں امکان ہے، آپ کا خیال ہے کہ یہاں بھی نجاست لگی ہو سکتی ہے، اس نجاست کو ریموو کرنا، نجاست کا دھونا۔ وغسل فرجہ، پھر شرمگاہ کا دھونا، نجاست کا دھونا، پھر شرمگاہ کا دھونا، یعنی استنجا وغیرہ کرنا اچھی طرح، شرمگاہ کا دھونا، استنجا کرنا۔ پہلے نجاست اگر جسم کے کسی ادر حصے پر لگی ہے، دوسرے حصے پہ لگی ہے، اس نجاست کو دھوئیں، اس کے بعد استنجا کرنا، شرمگاہ کو دھونا۔ ثم یتوضأ کوضوءہ للصلاۃ، اور اس کے بعد اگر کوئی کرنا چاہے تو پھر پورا وضو کر لے جس طرح نماز کے لیے وضو ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اگر کوئی کرنا چاہے تو اس کی بھی اجازت ہے، پھر اس کے بعد پورا وضو کر لینا جس طرح نماز کے لیے کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر نہ بھی کیا جائے تو غسل کے اندر آپ کا وضو شامل بولے ہوتا ہے۔ جب آپ نے 3 فرائض پورے کر دیے تو اس کے اندر آپ کا وضو بھی شامل ہو گیا، پورے اعضاء پر پانی بہ گیا، آپ کے ناک میں پانی چلا گیا، کلی ہو گئی، تو وضو کے اندر اٹسیلف غسل شامل ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہاتھ پاؤں دھو کر، اگر ہاتھ وغیرہ دھو کر، استنجا کر کے، بدن کو ناپاکی سے پاک کر کے اگر آپ علیحدہ سے غسل کر لیتے ہیں تو اس کی بھی اجازت ہے، اور اسے سنت میں شامل کیا گیا ہے۔ فَيُسَلِّسُ الْغَسْلِ، اور 3 دفعہ اعضاء کو دھونا، 3 دفعہ اعضاء کو دھونا۔ وَيَمْسَحُ الرَّأْسَ وَلَكِنَّهُ يُؤَخِّرُ غَسْلَ الرِّجْلَيْنِ إِنْ كَانَ يَقِفُ فِي مَحَلٍّ يَجْتَمِعُ فِيهِ الْمَاءُ، اور پھر وَيَمْسَحُ الرَّأْسَ، اور 3 بار، اس صورت میں 3 بار، یعنی جب آپ نے غسل سے پہلے وضو کیا تو وہی طریقہ ہے، 3 بار اعضاء کو دھونا، 3 بار اعضاء کو دھوئے۔ وَلَكِنَّهُ يُؤَخِّرُ غَسْلَ الرِّجْلَيْنِ إِنْ كَانَ يَقِفُ فِي مَحَلٍّ يَجْتَمِعُ فِيهِ الْمَاءُ، اور اگر جگہ ایسی ہے کہ پانی وہاں کھڑا ہو گیا ہے، پانی بند ہو گیا ہے، کوئی رکاوٹ آ گئی ہے، پانی کا فلو نہیں ہے، اب پانی وہاں پر جمع ہو رہا ہے، اب آپ وضو بھی کر رہے ہیں، وضو کے بعد آپ نے غسل بھی کرنا ہے، اب کیا صورت ہے؟ اب شریعت کہتے ہیں کہ جب آپ نے غسل یہ وضو کر لیا تو اب پاؤں نہ دھوو، اب پاؤں، چونکہ پاؤں دھوئیں گے پھر اسی مائع مستعمل کے اندر جا کر پاؤں لگیں گے تو دھونے کا فائدہ نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ غسل کر لو، اور غسل کے بعد باہر آ کر کسی اور جگہ پہ، پاک جگہ پہ آ کر وہاں اپنے پاؤں دھو لو۔
تو پاؤں کو سب سے اینڈ پہ رکھا جا سکتا ہے، مؤخر کیا جا سکتا ہے۔ پہلے سارا وضو کر لیا، پاؤں چھوڑ دیے، پھر غسل کر لیا شریعت کے مطابق، یعنی غسل سے مراد یہ ہے کہ آپ نے کلی بھی کر لی، ناک میں پانی بھی، اب آپ پورے بدن پر آپ نے پانی بھی بہا دیا، اب پاؤں آپ کے رہ گئے تھے، اب شریعت کہتے ہیں کہ چونکہ وہاں پانی جمع ہے، اگر وہاں دھو کے پھر پاؤں رکھیں گے دوبارہ گندے ہو جائیں گے، اس لیے باہر آ کر کسی دوسری پاک جگہ پر علیحدہ سے پاؤں دھو لو۔ تو اس طرح کرنا یہ عمل بھی سنت میں آتا ہے۔ ثم یفیض الماء علی بدنہ ثلاثا، پھر پورے بدن پر پانی بہانا، غسل کر لیا اب پورے بدن پر پانی بہایا جائے۔ آگے ولو ان غمس فی الماء الجاری او ما فی حکمہ ومکث فقد اکمل السنہ، اور اگر کوئی شخص دریا میں نہا رہا ہے تو پھر کیا؟ 3 بار کہتی ہے شریعت کے پورے بدن پر پانی بہاؤ، پورے بدن پر پانی بہانا، اور اگر کوئی شخص دریا میں نہا رہا ہے، کسی نہر میں نہا رہا ہے تو کیا کرے؟ وہ 3 بار ڈبکیاں لگائے، کیا کرے؟ اب شریعت کہتی ہے ولو ان غمس فی الماء الجاری، اگر وہ کسی جاری پانی میں غوطہ لگاتا ہے او ما فی حکمہ ہی، یا وہ پانی جو جاری پانی کے حکم میں ہے، دا در دا 10 بائے 10 کا اگر تالاب ہے، 10 بائے 10 کا اگر جگہ ہے، 10 بائے 10 کے اس میں پانی کھڑا ہے اور اس میں غوطہ، یہ بھی جاری پانی کے حکم میں آ جاتا ہے۔ 10 گز ادھر 10 گز ادھر، 10 بائے 10 کی جگہ پر اگر دا در دا جسے کہتے ہیں شریعت میں فقہ میں، اگر اتنا پانی کھڑا ہے تو وہ بھی مائع جاری کا حکم میں آتا ہے۔ او ما فی حکمہ ومکث فقد اکمل السنہ، اس میں ڈبکی لگائی اور ڈبکی لگا کر نہر میں نہاتے ہوئے، دریا میں نہاتے ہوئے، یا دا در دا 10 بائی 10 کی جگہ پر پانی ہے، اس جگہ نہاتے ہوئے اگر صرف ایک ڈبکی لگا لی اور کچھ دیر تک ڈبکی میں ٹھہرا رہا تو اب وہ بھی اس کا غسل مکمل شمار ہو جائے گا۔ نہر میں نہایا، دریا میں نہایا، ایک ڈبکی لگائی کچھ دیر تک، کچھ دیر تک، ولو ان غمس فی الماء الجاری، اگر مائع جاری میں اس نے ڈبکی لگائی، غوطہ لگایا، او ما فی حکمہ ہی، یا وہ پانی جو مائع جاری کے حکم میں ہے، 10 ضرب 10 کی جگہ کا پانی ہے، اگر اس نے وہاں نہایا ہے اور اس نے ڈبکی لگائی ہے، غوطہ لگایا ہے اور غوطہ لگا کر کچھ دیر ٹھہرا رہا تو اس پر 3 مرتبہ پانی بہانے کی سنت پر عمل ہو گیا۔ 3 بار اس پر ڈبکیاں لگانا ضروری نہیں ہے۔ اور آگے 8ویں سنت وَيَبْتَدِئُ فِي صَبِّ الْمَاءِ بِرَأْسِهِ، جب نہانے لگے تو پانی کا آغاز، پانی ڈالنے کا آغاز سر سے کیا جائے، سر سے کیا جائے۔ پانی بہانے میں سر سے ابتدا کرے۔ اب آپ نے وضو کر لیا، نہ بھی کرتے تو یہاں آپ 3 دفعہ کلی کر لیتے، 3 دفعہ ناک میں پانی چڑھا لیتے، ناک صاف کر لیتے، کلی کر لیتے اچھی طرح جو شریعت کے مطابق جو ذکر کیا ہے غرارے سمیت۔ اس کے بعد اگر آپ وضو نہ بھی کرتے تو اب نہانے کا طریقہ، یا وضو کر بھی لیا ہے اب نہانا کیسے ہے؟ آغاز پانی ڈالنے کا سر سے کرتے ہیں۔ وَيَبْتَدِئُ فِي صَبِّ الْمَاءِ بِرَأْسِهِ، سر سے پانی کا آغاز کرنا۔ وَيَغْسِلُ بَعْدَهَا مَنْكَبَةَ الْأَيْمَنِ، اور اس کے بعد دائیں کاندھے پہ پانی ڈالنا۔ پہلے سر پہ پانی ڈالنا، ایک دفعہ ڈالیں، پھر اچھی طرح مل لیں، پھر دوبارہ ڈالیں، پھر تیسرا ڈالیں، اور اس طرح بدن کو ملنا کہ کوئی بال برابر حصہ بھی خشک نہ رہے۔ اس کے بعد جب آپ نے 3 بار سر پہ پانی ڈال لیا، اس کے بعد 3 بار دائیں کاندھے پر پانی ڈالنا۔ وَيَغْسِلُ بَعْدَهَا مَنْكَبَةَ الْأَيْمَنِ، پھر 3 بار دائیں کاندھے پر، پھر اس کے بعد ثُمَّ الْأَيْسَرِ، پھر 3 بار بائیں کاندھے پر، 3 بار دائیں کاندھے پر، 3 بار بائیں کاندھے پر پانی ڈال لیا۔ وَيَدْلُقُ جَسَدَهُ، وہی بات، وہی لفظ یہاں پھر شیخ نے استعمال کیا، پھر ہم نے جسم کو ملے، اور اتنا ملے کہ بال برابر جگہ بھی خشک ہونے کا امکان نہ ہو۔ پھر 3 بار دائیں طرف پانی، 3 دفعہ بائیں طرف پانی، پھر جسم کو ملے۔ وَيُوَالِي غَسْلَهُ، اور پھر پے در پے غسل کرے، ایک عضو کے بعد دوسرا، ایک کام کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، بیچ میں اتنا وقفہ نہ آئے کہ عضو خشک ہو جائیں اور پھر وہ غسل شمار نہیں ہوگا۔ پے در پے، تیمم میں بھی یہی ہے، وضو میں بھی یہی ہے، غسل میں بھی یہی ہے کہ یک کے بعد دیگرے جو ہے وہ شریعت کے جو احکام ہے اس کے مطابق وہ عمل کرتا چلا جائے۔ یہ ہیں غسل کی سنتیں۔ پھر آگے غسل کے مستحبات ہیں، جو چیزیں وضو میں مستحب اور مکروہ ہیں وہی چیزیں غسل میں بھی مستحب اور مکروہ ہیں۔
اور 4 چیزوں کے لیے غسل سنت ہے. 4 چیزوں کے لیے غسل کرنا سنت ہے. جب ناپاک ہو جائے تو غسل کرنا فرض ہے، فرض ہے. لیکن اگر آلریڈی پاک ہے تو پھر بھی 4 چیزوں کے لیے اس طہارت کے باوجود غسل کر لینا یہ سنت ہے. نمبر 1 صلاۃ الجمعہ. جب آپ جمعہ کی نماز کے لیے آتے ہیں تو اس صورت میں جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے غسل کرنا سنت ہے. عیدین 2 عیدیں، عید الفطر عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنے سے پہلے غسل کرنا سنت ہے، اور احرام باندھنے سے پہلے غسل کرنا سنت ہے. وَلِلْحُجَّاجِ فِي عَرَفَةِ بَعْدَ الزَّوَالِ. میدان عرفات میں زوال کے بعد حاجی کے ٹھہرنے کے لیے غسل کرنا سنت ہے. یہ 4 مقامات ایسے ہیں، مواقع ایسے ہیں جس میں غسل کرنا سنت ہے. اور آگے 16 کاموں کے لیے غسل کرنا مستحب ہے. کر لیں گے تو ثواب ہے، نہیں کریں گے تو گناہ نہیں. مستحب کی تعریف یہ ہے، 16 چیزوں کے لیے غسل کرنا مستحب ہے. نمبر 1 لمن اسلم طاہرا. وہ شخص جو پاکیزگی کی حالت میں مسلمان ہوا. جو شخص پاکیزگی کی حالت میں مسلمان ہوا، یعنی وہ جنابت کی حالت میں نہیں تھا. پاکیزگی کی حالت میں جو مسلمان ہوا ہو، جو جنابت کی حالت میں، یا عورت حیض کی حالت میں مسلمان ہوئی. اگر عورت حیض کی حالت میں یعنی ناپاکی کی حالت میں مسلمان ہوئی تو غسل کرنا فرض ہے. لیکن اگر طہارت کی حالت میں مسلمان ہوئی، لمن اسلم طاہرا، جو طہارت کی حالت میں مسلمان ہو تو اس پر غسل کرنا مستحب ہوتا ہے، مستحب ہوتا ہے. لمن اسلم طاہرا، جو پاکیزگی کی حالت میں مسلمان ہوا ہو، اس کو مسلمان ہونے کے اس عمل کے بعد پھر غسل کرنا، تاکہ اس کا بدن پوری طرح شریعت کے دائرے میں آ جائے، یہ مستحب ہے. پھر آگے وَلِمَنْ بَلَغَ بِالسِّنِّ. دوسرا، جو عمر کے اعتبار سے بالغ ہو. جو عمر کے اعتبار سے بالغ ہو. جب عمر کے اعتبار سے بچہ یا بچی بالغ ہو جائے تو اس صورت میں وَلِمَنْ بَلَغَ بِالسِّنِّ، جو سن کے اعتبار سے بالغ ہو جائے اس کا غسل کرنا مستحب ہے. اب بلوغت کی 2 صورتیں ہوتی ہیں. 2 طرح سے بلوغت شمار ہوتی ہے، بلوغت کا حکم جاری ہو جاتا ہے بچے بچی پر. وَلِمَنْ بَلَغَ بِالسِّنِّ، بالغ ہونے کی 2 قسمیں. ایک قسم تو یہ ہے کہ سوتے ہوئے کوئی ایسی علامت ظاہر ہو گئی کہ جس سے پتا چلا کہ اب بچہ یہ بالغ ہو گیا ہے. مثلا احتلام ہو گیا زندگی میں پہلی بار. ایک تو احتلام ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ یہ بالغ ہو جاتا ہے. اگر بچی ہے، اگر پہلی بار اس کو حیض آ جائے تو اس صورت میں بھی اس کا شمار بالغین میں ہو جاتا ہے، اس کی بلوغت کا آغاز ہو جاتا ہے. اب ایک اور صورت ہے بالغ ہونے کی. یہ صورت تو وہ تھی کہ جو نشانیاں بدن کے اندر سے ظاہر ہو گئیں، پتہ چل گیا کہ بالغ ہو گیا. اب دوسری صورت جو شریعت نے کہ یہ نشانیاں ظاہر نہیں مگر بچہ اور بچی اس کو شریعت بالغ شمار کرے، وہ یہ ہے کہ جب اس کی عمر عین 15 سال پوری ہو جائے تو شریعت اس کو بالغ ڈکلیئر کر دیتی. کتنی عمر؟ 15 سال اگر اس کی عمر ہو جائے. اب وہ سوتے ہوئے احتلام ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، اس بچی کو حیض آیا ہو یا نہ آیا ہو، اب اس کی ضرورت نہیں. اگر عمر 15 سال پوری ہو جائے، اس تاریخ کو، اس سال میں اس تاریخ کو پیدا ہوا تھا اور آج اس تاریخ کو 15 سال پورے ہو گئے، وہ علامتیں اگرچہ حیض اور احتلام میں اگرچہ ظاہر نہیں ہوئی، لیکن اگر عمر کی مدت 15 سال کی پوری ہو گئی تو اس صورت میں بھی شریعت اس کو بالغ مانتی ہے. اگر عمر 15 سال پوری ہو جائے تو پھر بلوغت کے لیے پھر غسل کرنا، کہ اب ٹھیک ہے 15 سال ہو گئے، اب بالغ کا حکم ہو گیا، اب یہ غسل کر لے تو یہ مستحب ہے.
اور تیسرا ہے وَلِمَنْ أَفَاقَ مِنْ جُنُونٍ، کوئی پاگل پن سے اگر صحت یاب ہو گیا تو غسل کرنا مستحب ہے۔ وَعِنْدَ حَجَامَةٍ، پچھنے لگانے کے بعد اگر خون وغیرہ بہتا ہے پچھنے لگائے، اس میں اگر غسل کیا ہے اس کے بعد یہ عمل مستحب ہے۔ پچھنے جسے حجامہ کہتے ہیں، اس کے بعد غسل کرنا مستحب ہے۔ اور اس کے بعد غسل میت، کسی نے اگر کسی مردے کو نہلایا ہے، مردے کو غسل دیا ہے، تو مردے کو غسل دینے کے بعد اپنا غسل کرنا بھی مستحب ہے۔ مردے کو نہلانے کے بعد خود نہانا مستحب ہے۔ وفی لیلۃ برات، شب برات میں نہانا مستحب ہے۔ ولیلۃ القدر، شب قدر میں نہانا مستحب ہے، غسل کرنا مستحب ہے۔ ولدخول مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے مدینہ پاک میں داخل ہونے سے پہلے غسل کر لینا یہ مستحب ہے۔ وللوقوف بمزدلفہ غداۃ یوم النحر، 10ویں ذی الحج کی صبح کو مزدلفہ، 10 ذی الحج کی صبح کو مزدلفہ میں ٹھہرنے کے لیے غسل کرنا یہ مستحب ہے۔ وعند دخول مکہ، جس طرح مدینہ باغ میں داخل ہونے سے پہلے وضو مستحب ہے، اسی طرح مکہ کے اندر داخل ہونے سے پہلے بھی وضو کرنا مستحب ہے۔ اللہ پاک یہ توفیقات اور یہ مواقع عطا فرمائے۔ ولی طواف زیارہ، طواف زیارت سے پہلے غسل مستحب ہے۔ یہ 10، 11 یا 12 ذی الحج کو یہ فرض ہوتا ہے، یہ ضروری ہوتا ہے، لازم ہوتا ہے۔ یہ طواف زیارت، اس سے پہلے غسل کرنا یہ مستحب ہے۔ وصل والی صلاۃ کسوف، سورج گرہن کی نماز کے لیے یہ غسل کرنا یہ مستحب ہے۔ واستسقاء، بارش کی طلب کے لیے جو نماز پڑھی جاتی ہے، نماز استسقاء، اس سے پہلے غسل کرنا مستحب ہے۔ آگے ایک اور بڑا لطیف حکم شریعت نے دیا، فاضع، اگر بیٹھے بیٹھے یا کسی امر کی وجہ سے گھبراہٹ طاری ہو جائے، دل گھبرانا شروع ہو جائے، بعض اوقات ایسا دل گھبراتا ہے، کوئی پریشانی سی محسوس، غیر محسوس طور پر پتہ نہیں چلتا کہ وجہ کیا، لیکن دل گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے، یا کسی امر سے کوئی گھبراہٹ ہو جائے، تو شریعت کہتے ہیں کہ اس دوران اس گھبراہٹ کے عالم میں غسل کر لو، یہ مستحب عمل ہے۔ اس غسل کی اس غسل کی برکت سے اللہ پاک تمہاری طبیعت کو تر و تازہ کر دے گا۔ اس غسل کرنے سے وہ جو گھبراہٹ کے آثار ہیں یا وہ ختم ہو جاتی ہیں یا وہ کم ہو جاتے ہیں۔ تو جب انسان گھبرائے، کوئی گھبراہٹ ہو، اس وقت غسل کرنا یہ مستحب ہے۔ اور وظلمت، اور دن کے وقت اگر سورج گرہن اتنا شدید ہو گیا کہ اندھیرا چھا گیا، یا دن میں کسی اور امر کے سبب زیادہ بادل گہرے، زیادہ اندھیرا، دن کے وقت اگر اندھیرا چھا جائے کسی سبب سے، اس صورت میں بھی غسل مستحب ہے، چونکہ غسل مستحب یہ آپ کے دل سے، دماغ سے خوف کی کیفیت جو ہے اس کو یا زائل کرے گا یا کم کر دے گا۔ تو جب اندھیرا چھا جائے اس وقت بھی غسل کرنا مستحب ہے۔ اور اس کے بعد وریح شدید، جب تیز آندھی چلے، شریعت کہتی ہے کہ اس وقت بھی غسل مستحب ہے، غسل مستحب ہے۔ اب آخری بات، جو شخص اب جنابت کی حالت میں اٹھتا ہے، جنابت کی حالت میں صبح اٹھنے والے کے لیے شریعت کیا حکم دیتی ہے؟ صبح حالت جنابت میں بیدار ہونے والے شخص اب اٹھا ہے، اب اس نے نماز بھی پڑھنی ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، وقت جا رہا ہے، ناپاکی کی حالت ہے، نماز بھی پڑھنی ہے۔ اب شریعت کہتی ہے کہ پہلے وہ غسل کرے پھر نماز ادا کرے، پہلے وہ غسل کرے، طہارت ہر صورت میں حاصل کرے۔ اگر مجھے کہ میں ٹائم میں فٹافٹ میں تیمم کر لوں، اب تیمم کی اجازت نہیں ہے، شریعت کہتی ہے کہ پہلے وہ غسل کرے پھر نماز ادا کرے۔ اب نماز اگر قضا بھی ہو رہی ہو تو تیمم کی اجازت نہیں۔ صبح ناپاکی کی حالت میں چونکہ پانی موجود ہے گھر میں، وہ اس میں وہ وقت لگ جائے گا، فٹافٹ میں ہاتھ ماروں اور تیمم کروں اور وضو، اس میں تیمم کی اجازت، اگرچہ وقت کم ہو نماز میں مگر تیمم کی اجازت نہیں ہے۔ صرف نماز فجر کے قضا ہونے کے خوف سے تیمم کرنا جائز نہیں ہے، چونکہ فجر کا خلیفہ قضا موجود ہے، فجر کا قضا نماز یہ فجر کی خلیفہ ہے، چونکہ وہ موجود ہے۔ اگر قضا نہیں، اگر ادا نہیں ہو رہی، اپنے وقت میں قضا ہو گئی تو قضا تو موجود ہے کہ نہیں، قضا تو فوت نہیں ہو رہی۔ اس لیے شریعت کہتی ہے کہ پہلے غسل کرو، طہارت کرو، اور اس کے بعد جو ہے وہ نماز ادا کرو۔ اگر جنابت کی حالت میں نہ ہو، اگر جنابت کی حالت میں نہ ہو، اٹھا مگر وقت کم تھا، اس کے لیے حکم ہے وَقَذَا إِذَا خَافَ فوت الوقت،
لو توضع، اور اگر اسے وقت کے ختم ہو جانے کا خوف ہو، اگر میں نے وضو کیا تو نماز کا وقت نکل جائے گا، اس صورت میں بھی تیمم کی اجازت نہیں ہے۔ ہر صورت میں پھر وہ وضو کرے، اس لیے کہ جب فجر قضا ہو جاتی ہے تو اس کا خلیفہ، فجر اگر ادا نہیں ہوئی تو خلیفہ قضا کی صورت میں موجود ہے، تو پہلے طہارت حاصل کرے، اگر نماز قضا بھی ہو گئی تو وہ قضا ادا کی جا سکتی ہے۔ اللہ رب العزت میں شریعہ کے احکام پر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمارے بھائی دارالاحسان سے تشریف لائے ہیں، دارالاحسان سے ہمارے بھائی تشریف لائے ہیں، یہ جماعت جناب صوفی برکت علی علیہ الرحمہ، ان سے حصول فیض کرنے والی یہ جماعت، اور یہ میرا خیال ہے کچھ گفتگو کرنا چاہیں گے، جی تشریف لیں۔